بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجم الدین احمد الکبریٰ رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت معروف واقعہ ہے، امام فخر الدین رازی پر کیفیت تھی کہ شیطان کو اپنے قریب دیکھا۔ اس نے آپ سے پوچھا، پوری زندگی مناظرے کرتے رہے ہو، اچھا یہ تو بتاؤ تم اللہ کو کس بنیاد پر مانتے ہو؟ آپ نے دلیل دی تو شیطان دلائل سے اسے رد کر دیا۔ انہوں نے دوسری دلیل دی تو اس پر بھی شیطان نے لاجواب کر دیا۔ وہ دلائل دیتے جاتے اور شیطان ایک ایک کر کے انہیں مسترد کرتا جاتا، یہاں تک کہ آپ بے بس نظر آنے لگے۔ شیطان ان کی اس حالت کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ اسی اثنا ایک آواز گونجی، راضی یوں کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میں اللہ کو بلا دلیل مانتا ہوں؟ یہ سنتے ہی شیطان وہاں سے بھاگ لا۔ وقت انتہا اپنے مرید کی یوں رہنمائی کرنے والے حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو اس وقت دور دراز مقام پر وضو فرما رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قوت سے شیطان کا وار ناکام بنا دیا۔ آپ کا نام احمد بن عمر بن محمد ہے۔ ہیوا یا ہیوک ازبکستان کے ایک دینی گھران 540 ہجری 1145 پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم والد سے حاصل، پھر حرمین شریفین، بغداد، ہمدان، اسکندریہ، تبریز، بہت سے علاقوں کا سفر کر علمی پیاس بجھائی۔ اس دوران نامور علماء اور عالی سند رکھنے والوں سے اجازت حدیث لی۔ اسی طرح تفسیر، فقہ، علم الکلام میں بھی بہت نام کمایا۔ آپ کا شافعی مکتبہ فکر سے تعلق تھا۔ زمانہ طالب ناظروں کا بہت شوق تھا اور اپنی علم قابلیت کے باعث مخالفین کو لمحوں میں زیر کر لیتے، اسی لیے طامۃ الکبریٰ کے لقب سے پکارے جانے لگے، یعنی بڑی اور غالب آنے والی قوت۔ بعد ازاں یہ لفظ صرف کبریٰ تک محدود ہو گیا۔ نجم الدین کا ستارہ سے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ لقب انہیں بغداد کے صوفی بزرگ شیخ ابراہیم نے عطا کیا تھا۔ اسی طرح ایک خواب کی بنیاد پر آپ کو ابو الجناب بھی کہا جاتا تھا۔ نیز صوفیاء شیخ ولی تراش کے لقب سے معروف تھے کہ ایک خاص کیفیت میں اس پر نظر پڑتی وہ روحانی بلندی حاصل کر لیتا۔ چونکہ آپ بڑے عالم دین تھے، اس لیے کوئی صوفی بزرگ نظروں میں جچتا ہی نہیں تھا کہ سب کو مخصوص علمی پیمانے پر جانچتے تھے۔ ایک بار خوارستان موجودہ زاہدان ایران کے تو بیمار پڑ گئے۔ کسی کو کہا کہ کیا یہاں کوئی ایک ایسا بھی مسلمان نہیں جو مجھ مسافر کو جگہ دے تاکہ چند روز آرام کر سکوں۔ اس نے آپ کو شیخ اسماعیل کسرا کی خانقاہ کا پتہ دیا۔ وہاں گئے تو رہائش کا انتظام کر دیا گیا، مگر بیماری بڑھتی ہی گئی۔ فرماتے ہیں، مجھے بیماری سے زیادہ سما کی مجالت سے رنج ہوتا تھا کہ مجھے یہ پسند نہیں تھا، مگر بیماری کی وجہ سے وہاں کہیں سے اور جانے کی ہمت بھی نہ تھی۔ ایک روز شیخ اسماعیل نے سما کے دوران آپ کو اپنی بغل میں لے گیا اور اسی کیف و مستی کی حالت میں چند چکر دے کر ایک دیوار کے سہارے بٹھا دیا۔ کچھ دیر بعد دیکھا تو صحت مند ہو چکے تھے۔ اس واقعے کے بعد آپ ان بزرگ کے معتقد ہو گئے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے راہ طریقت پر سفر شروع کر دیا۔ کچھ عرصے بعد ایک رات خیال آیا کہ میرا ظاہری علم اپنے مرشد سے زیادہ ہے۔ صبح ہوئی تو شیخ اسماعیل نے آپ کو بلوا کر کہا، تمہیں شیخ عمار یاسر کی خدمت میں جانا چاہیے۔ شیخ عمار یاسر کا بدلیس ترکی سے تعلق تھا۔ عالم اسلام کی عظیم درسگاہ مدرسہ نظام درس اور سہروردیت کے رہنما حضرت ابو نجیب سہروردی کے خلیفہ تھے۔ عالم دین ہونے کے ساتھ صاحب کشف و کرامات بھی تھے۔ آپ وہاں پہنچے اور ایک مدت تک ان کی صحبت سے فیض یاب ہوتے رہے، مگر وہاں بھی ایک رات پہلے جیسا خیال آیا کہ میں ظاہری علم میں شیخ عمار سے بڑھ کر ہوں۔ صبح شیخ صاحب نے بلا کر کہا، اٹھو اور مصر میں شیخ روز بیہان کی خدمت میں جاؤ کہ وہ یہ خیال مکمل طور پر تمہارے دماغ سے نکال دیں گے۔ شیخ روز بیہان الوزان المصری بھی سلسلہ سہروردیہ کے نامور مشائخ میں سے تھے۔ فرماتے ہیں، جب ان کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ شیخ روز بیہان تھوڑے سے پانی سے وضو کر رہے ہیں۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ شیخ یہ بھی نہیں جانتے کہ اس قدر تھوڑے پانی سے وضو کرنا درست نہیں، تو پھر ایسا شخص روحانی بزرگ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیخ وضو کر کے خانقاہ آئے اور تحیت الوضو کے نفل پڑھنے لگے۔ میں قریب کھڑا منظر دیکھ رہا تھا کہ وہ نماز سے فارغ ہوں تو سلام کروں۔ اسی اثنا مجھ پر ایک خاص کیفیت طاری ہوئی، جس کے دوران دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کر آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ آگ کے راستے میں ایک ٹیلا ہے جس پر ایک شخص بیٹھا ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میرا ان سے تعلق ہے، اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور باقی لوگوں کو آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر مجھے پکڑ لیا گیا اور کھینچنے لگے۔ میں نے کہا، میں بھی ان سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس پر مجھے چھوڑ دیا گیا۔ میں ٹیلے پر گیا تو دیکھا وہ بزرگ حضرت روز بیہان ہیں، تو میں ان کے قدموں میں گر پڑا، جس پر انہوں نے میری پیٹھ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا، اہل حق سے انکار نہ کرنا۔ جب ہوش آیا تو دیکھا شیخ نماز کا سلام پھیر چکے تھے۔ میں آگے بڑھا
پڑا اور ان کے قدموں میں گر پڑا۔ شیخ نے پیٹھ پر تھپڑ مارتے ہوئے وہی الفاظ دہرائے۔ اس کے بعد میرا ذہن سے علمی برتری کی بیماری جاتی رہی۔ بعد ازاں انہوں نے آپ کو دوبارہ شیخ عمار یاسر کی خدمت بھیج دیا، جہاں ایک مدت تک سلوک کی منازل طے کرتے رہے۔ آپ نے تبریز کے بابا فرج یا فراج تبریز سے بھی فیض حاصل کیا۔ اپنے مشائخ کے ضمن میں آپ کا قول ہے کہ میں نے علم طریقت روز بیہان عشق قاضی امام سے، علم و خلوت عمار یاسر سے، خرقہ اسماعیل کسرا سے اور نظر بابا فراج تبریزی سے حاصل کی۔ مرشد شیخ عمار یاسر نے آپ کو دعوت اور اصلاحی سرگرمیوں کے لیے اور گنج جانے کی ہدایت فرمائی۔ یہ شہر ان دنوں خوارزم حکومت کا پایا تخت تھا۔ ترکمانستان کے شمال مغرب میں ازبکستان کی جنوبی سرحد کے قریب واقع اس شہر کو اولڈ ارگنج کہتے ہیں۔ 16ویں صدی میں آمو دریا کے رخ بدلنے سے یہ شہر برباد ہو گیا تھا۔ اس کے کھنڈرات کو یونیسکو نے تاریخی ورثہ قرار دیا ہے۔ اسی سے ملتے جلتے نام کا ایک شہر ارگنج ازبکستان میں ہے، جو روسیوں نے 19ویں صدی کے وسط میں بسایا تھا۔ یہ تفصیل اس لیے بتانا ضروری تھی کہ تاکہ ناموں کی مماثلت سے کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ بہرحال آپ نے وہاں درس و تدریس کے ساتھ ذکر و فکر کے حلقے بھی قائم کیے، جن سے ہزاروں افراد نے اپنے دلوں کو روشن کیا۔ نیز آپ کی تعلیمات نے اعلیٰ حکومتی حلقوں کو بھی متاثر کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ علاقے میں ایک مرکز کی حیثیت اختیار کر گئے۔ ہر طرف سے تاتاریوں کی الغار کی اطلاعات آ رہی تھی اور سلطنت خوارزم بھی ان کے نشانے پر تھی۔ ایک روز آپ نے مریدین سے فرمایا، مشرق سے ایک ایسا فتنہ آ رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی مسلمانوں نے نہیں دیکھا۔ مریدین نے عرض کیا، آپ دعا فرمائیں وہ مصیبت ٹل جائے۔ آپ نے جواب دیا، یہ قضائے مبرم یعنی حتمی اور قطعی فیصلہ ہے، دعا سے نہیں ٹل سکتی، البتہ تم میں سے جو محفوظ علاقوں کی طرف جانا چاہے چلا جائے۔ مریدین نے درخواست کی، اعلیٰ گھوڑے موجود ہیں، آپ بھی محفوظ علاقے کی طرف تشریف لے جائیں۔ فرمایا، نہیں، ہمارے لیے بس ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ جب چنگیز خان کے بیٹوں نے اور گنج کا محاصرہ کر لیا تو انہیں آپ کے مقام و مرتبے کا بتایا گیا، جس پر انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ کو امان دی جاتی ہے، فوراً شہر سے نکل جائیں کہ بہت تباہی ہوگی۔ شیخ نجم الدین کبریٰ نے نہایت دلیری سے جواب دیا، اس شہر میں میرے مریدین رہتے ہیں، انہیں چھوڑ کر چلا گیا تو اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس پر آپ کو پہلے 10 پھر 100 افراد کو ساتھ لے جانے کی پیشکش کی گئی، جو آپ نے مسترد کر دی۔ چنگیز خان کے بیٹوں نے 1000 افراد لے جانے کی پیشکش کی تو فرمایا، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں نے جس قوم کے ساتھ سکون کے 70 سال گزارے، مصیبت کے وقت انہیں چھوڑ کر چلا جاؤں۔ جب تارتاری شہر میں داخل ہوئے تو آپ نے جہاد کا اعلان کرتے ہوئے اپنا حرکہ پہنا اور کفار سے لڑتے ہوئے شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ یہ 10 جمادی الاول 618 ہجری 2 جولائی 1221 کا واقعہ ہے۔ روایت ہے کہ شہادت کے وقت آپ کے ہاتھ میں ایک تارتاری سپاہی کے بال آ گئے جو 10 سپاہی بھی نہ چھڑا سکے۔ بالآخر بال کاٹتے پڑے اور گنج ترکمانستان میں آپ کا مزار مرجع خلائق ہے۔ حضرت نجم الدین کبریٰ عالم دین اور صاحب کمال صوفی بزرگ ہونے کے ساتھ بلند پایہ مصنف بھی تھے۔ آپ کی بہت سی کتب آج بھی شائقین علم اور راہ حق کے طالبین کو رہنمائی فراہم کر رہی ہیں، بالخصوص رسالہ فی الطریق الی اللہ کو، جو اصول العشرہ کے نام سے بھی معروف ہے، تصوف کے بنیادی ماخذ کا درجہ حاصل ہے۔ دیگر کتب میں منازل ساحرین، فتح الجمال، نہج الساقی، دیوان شیخ، الخائف الحائم، علومات للعام، ہدیۃ الطالبین اور اس کے علاوہ دیگر کتب مشہور ہیں۔ ان میں سے کئی ایک کے اردو تراجم بھی شائع ہو چکے ہیں۔ آپ نے اپنے مختصر سے رسالے میں جامعیت کے ساتھ سالکین طریقت کے لیے 10 رہنما اصول بیان فرمائے ہیں، جنہیں آپ کا نظریہ تصوف بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، توبہ۔ سالک سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور یہ عہد کرے کہ باقی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق بسر کرے گا۔ نمبر 2، زہد۔ پھر خواہشات نفسانی سے کنارہ کشی کرتے ہوئے دنیائی کاموں میں صرف اتنی مشغولیت رکھے جو اس کے روزمرہ امور کی انجام دہی کے لیے کافی ہو۔ نمبر 3، توکل۔ ہر کام میں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھے۔ نمبر 4، قناعت۔ اپنی خواہشات اور ضروریات کو ایک حد میں رکھے تاکہ ان کی تکمیل کے لیے زیادہ معاشی جدوجہد نہ کرنی پڑے۔ نمبر 5، عزلت شینی۔ عوام سے بہت زیادہ گھل مل کر نہ رہا جائے کہ وقت ضائع ہو۔ نمبر 6، مسلسل ذکر۔ اپنے دن رات کا بیشتر حصہ یاد الہی میں گزارا جائے۔ نمبر 7، توجہ الی
اللہ، تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان اور توجہ رکھی جائے کہ کہیں اس کے کسی حکم کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی۔ نمبر 8 صبر، نفس کی مخالفت کے نتیجے میں یا مختلف معاملات میں کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ نمبر 8 مراقبہ، اپنے خیال اور قلب کی نگرانی کرتے ہوئے مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہا جائے۔ نمبر 10 رضا، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ گو کہ شیخ نجم الدین کبریٰ نے سہروردی سلسلے کے مشائخ سے فیض حاصل کیا اور وہی آپ کے پیر خرقہ بھی ہیں، تاہم آپ کی قداور شخصیت سے ایک نئے سلسلہ قبوریہ کا آغاز ہوا۔ ایک زمانے میں اس نے بہت ترقی کی، مگر بعد ازاں یہ دیگر سلاسل میں ضم ہوتا چلا گیا اور اب بہت کم ایسے مشائخ ہیں جو قبوریہ سلسلے کی نمائندگی کرتے ہوں۔ شیخ مجدد الدین بغدادی، شیخ سعد الدین ہموی، شیخ بہاؤالدین ولد مولانا جلال الدین رومی کے والد وغیرہ آپ کے خلفاء میں شامل تھے، جبکہ صدر الدین کونوی اور خواجہ معین الدین چشتی بھی آپ کی صحبت میں رہے۔ حضرت مجدد الافسانی کو بھی اسی سلسلے کی نسبت حاصل تھی۔ یہاں برِ صغیر میں سید علی حمدانی، شیخ شرف الدین یحییٰ منیری اور سید اشرف جہانگیر سمانوی کے ذریعے سلسلہ قبوریہ کو خاصا فروغ حاصل ہوا، تاہم اس کی کئی ذیلی شاخیں بہت سے تنازعات کا شکار رہیں اور اب بھی سنجیدہ اعتراضات کی زد میں ہیں۔